بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ مضارع مجرد کے جتنے بھی ابواب ہیں ان کا مضارع کیسے بنتا ہے، تو یہ تو لیکچر ہمارا لاسٹ کلاس میں ہو گیا، اور آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جو امر جو ہم بناتے ہیں، جس کو ہم امپیریٹو سینٹینس بھی کہتے ہیں، وہ کیسے بنتا ہے۔ تو مجرد کے جتنے بھی ابواب ہیں، ٹھیک ہے، 5 ہیں 6 ہے، ٹھیک ہے، ان کا مضارع سے امر کیسے بناتے ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو مضارع جو ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا، مضارع جو انگلش میں ہم جو ہے یوز کرتے ہیں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے عربک گرامر میں مضارع استعمال ہوتا ہے۔ تو مضارع کا جو صیغہ ہے وہ ٹوٹل 14 صیغے ہیں، ٹھیک ہے، اور امر کے صرف 6 صیغے ہیں۔ امر کے جو 6 صیغے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مضارع کے سیکنڈ پرسن سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، مضارع کے سیکنڈ پرسن کے 6 صیغوں سے امر کے جو ہیں وہ 6 صیغے بنتے ہیں۔ تو 3 صیغے مذکر کے لیے بنتے ہیں، 3 صیغے مؤنث کے لیے بنتے ہیں۔ جو بنانے کا جو فارمولہ جو آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے سیکنڈ پرسن سے امر کے 6 صیغے بنانے ہیں۔ تو امر کا جو جیسے جو ہمارے پاس جو جتنے بھی ابواب بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 5 بنتے ہیں 6 بنتے ہیں، جیسے فعل یفعل ہے، فعل یفعل ہے، فاعل یفعل ہے، ٹھیک ہے، فعل یفعل ہے، جو 5-6 ابواب مجرد کے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم ان ابواب سے ہم نے امر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو امر جو بنے گا سیکنڈ پرسن سے بنے گا، جیسے ایک باب ہے فعل یفعل، ٹھیک ہے، یہ ایک باب آتا ہے مجرد کا جس کا وزن ہے فعل یفعل، جیسے ضرب یضرب، لیٹس سپوز ضرب یضرب ایک باب ہے۔ اب ہم اس سے امر بنائیں گے، تو امر کے جو بنائیں گے 6 صیغے وہ اس باب سے کیسے بنیں گے، تو اس کا جو سیکنڈ پرسن کا جو پہلا صیغہ ہے جو مضارع میں استعمال ہوتا ہے وہ تضرب ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم اس سے امر بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم نے پڑھا تھا جو مضارع کی جو علامات ہیں جو مضارع کے شروع میں لگتی ہیں وہ 4 ہیں، ایک یا ہے، تا ہے، حمزہ ہے، نون ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم مضارع سے امر بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ مضارع کی جو علامت ہے، ٹھیک ہے، اس کو ختم کریں گے۔ تو یہ مضارع کی جو علامت یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کو تا کو ختم کریں گے تو یہ صیغہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اب جب تا کو ہم نے ختم کیا، زا کے اوپر سکون تھا، جزم تھی، ٹھیک ہے۔ اب جو عربک جو ہے وہ بے سکون جو ہے، جس کلمہ کے شروع میں سکون ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس سے ابتدا کرنا یہ مشکل ہے، ٹھیک ہے، وہ ابتدا بالمحال ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس محال کو ختم کرنے کے لیے ہم شروع میں حمزہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہاں پہ حمزہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اب اس حمزہ کے اوپر زبر ہوگی، زیر ہوگی یا پیش ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آسان اور سمپل سا فارمولہ یہ ہے کہ جن کا مضارع، ٹھیک ہے، عین کلمہ حروف اصلی جو سیکنڈ جو ہوتا ہے عین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو عین کلمہ مکسور ہے، مضموم ہے، مفتوح ہے، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے اس حمزہ کی حرکت کو آپ نے چینج کرنا ہے۔ اگر اس مضارع میں اس عین کلمہ کا جو عین کلمہ ہے، جو حرف اصلی ہے عین کلمہ، اگر اس کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے تو یہ حمزہ ہمیشہ مکسور ہوگا، اس کے نیچے زیر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے عین کلمہ اگر مضموم ہے تو یہ جو حمزہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ مضموم ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ایک باب آتا ہے، ٹھیک ہے، ناصر ینصر فعل یفعل کے وزن پہ، ٹھیک ہے۔ اب ناصر ینصر، اب اس کا مضارع کا جو سیکنڈ پرسن کا جو پہلا صیغہ ہے وہ تنصر ہے، ٹھیک ہے۔ اب تنصر اس کا جو عین کلمہ ہے یہاں پہ تفعل، عین جو ہے وہ مقابلے میں آ رہا ہے صاد کے، اور یہاں پہ اس کا جو صاد عین کلمہ ہے وہ مضموم ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس سے امر بنائیں گے تو امر اس کا شروع سے ہم تا کو ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کی جو ہے وہ حالت اور حیت اس طرح لے گی۔ اب جو شروع میں سکون آ گیا، ٹھیک ہے، اب سکون کے ساتھ جو ہے وہ ابتدا بالمحال ہوتا ہے، یہ شروع نہیں ہوتا کلمہ آپ کیسے پڑھیں گے سکون کے ساتھ، تو اس کے شروع میں حمزہ لگے گا۔ تو جب ہم حمزہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، اب اس کو ہم نے زبر دینی ہے، زیر دینی ہے، پیش دینی ہے، یہ قاعدہ عین کلمہ ہوگا، یہ مجرد کے
ابواب جتنے بھی ہیں ان میں ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو عین کلمہ ہے وہ مضموم ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ حمزہ کو بھی مضموم کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا اور جب مضارع سے امر بناتے ہیں تو لاسٹ جو لیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر سکون آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اس کو سکون لگائیں گے، تو اس طرح یہ مضارع سے امر بن جائے گا۔ جو پہلا صیغہ ہوگا وہ اسی طرح بنے گا، ٹھیک ہے، جو اکارڈنگ ٹو دا صیغہ بنے گا، ٹھیک ہے، جیسے واحد کا صیغہ ہے تو واحد سے ہی بنے گا، تثنیہ کا صیغہ ہے تو تثنیہ سے ہی بنے گا، اور اگر جمع کا صیغہ ہے تو جمع ہی سے بنے گا، مؤنث کا صیغہ ہے تو مؤنث کے واحد کے صیغے سے واحد کا صیغہ، مؤنث تثنیہ کا صیغہ تثنیہ کے صیغے سے، اور مؤنث جمع کا صیغہ جمع کے صیغے سے۔ جو مذکر واحد کا جو صیغہ ہے وہ مجرد کے جتنے بھی ابواب ہیں ایسے ہی بنے گا۔ شروع سے آپ نے سب سے پہلے مضارع کی علامت ختم کرنی ہے، حمزہ لگانا ہے، عین کلمہ دیکھنا ہے، عین کلمہ مکسور ہے، مفتوح ہے، مضموم ہے، اگر مکسور ہے مفتوح ہے تو نیچے زیر لگا دیں گے، اگر مضموم ہے تو پیش لگا دیں گے، تو یہ تو واحد کا صیغہ ہو گیا۔ اگر تثنیہ کا صیغہ ہو، جیسے سیکنڈ پرسن کے لیے جو مذکر کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ باب تضرب ہے تو تثنیہ کا صیغہ ہے تضربان۔ اب جب آپ سیکنڈ پرسن سے تثنیہ کا صیغہ لیں گے، ٹھیک ہے، تو تضربان ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ مضارع کے جو علامات ہیں وہ ختم کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ تا ہے، ٹھیک ہے، تا کو ختم کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح ہو جائے گا، یہ ابتدا بالسکون محال ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ہم شروع میں حمزہ لگائیں گے، تو کیونکہ اس کا عین کلمہ مکسور ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم کسرہ لگائیں گے۔ اب جو نون ہے، ٹھیک ہے، یہ نون جو ہے جو سب سے ہم نے پڑھا ہے جو امر ہے، جو امر کا جو جتنے بھی صیغے ہیں ان کے آخر میں سکون آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے یہ جو نون ہے، ٹھیک ہے، اس نون کو ہم یہاں پہ سکون جو ہے سکون کی جگہ اس ہم اس نون کو جو ہے نا وہ گرا دیں، ٹھیک ہے، جو تثنیہ اور جمع کے صیغے میں، ٹھیک ہے، یہ نون ہمیشہ اسی طرح گر جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے تثنیہ کا تضربانی ہے امر بنائیں گے تو نون آخر سے ختم کر دیں گے تو یہ اضافی با ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو جمع کا صیغہ ہے سیکنڈ پرسن میں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ تضربون ہے، ٹھیک ہے، شروع سے مضارع کی علامت ختم کریں گے تو حمزہ لگائیں گے، عین کلمہ مکسور ہے، نیچے زیر لگا دیں گے، اضربو، ٹھیک ہے، اضربو، اور آخر سے نون کو ختم کر دیں گے۔ یہ عمل کا جو قاعدہ قانون ہے، جب تثنیہ اور جمع کا صیغہ بنائیں گے تو سیکنڈ پرسن سے جب آپ امر بنائیں گے تو آخر سے نون کو آپ نے ہمیشہ کے ختم کرنا ہے، وہ کوئی بھی باب ہو، چاہے مجرد مزید، یہ سب باب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم مجرد پڑھ رہے ہیں تو مجرد کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو آخر سے نون کو ختم کر دینا ہے۔ یہ جو ہے یہ مذکر کا صیغہ، مذکر واحد کا صیغہ، جیسے آپ کسی کو بولو ایک، کوئی ایک ہے، آپ اس سے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو بولو کہ آپ مارو تو آپ اضرب بولو گے، اگر دو ہے تو اضربا، اگر تین ہے تو اضربو، اگر مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ مؤنث کا صیغہ کسی مؤنث سے مخاطب ہے تو جیسے آپ کسی باب سے لے لیں تضربو ہے تو اس کا مؤنث کا آئے گا تضربین، تو تضربین سے جب ہم امر بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو شروع سے مضارع کی علامت ختم کریں گے، ذات جو اوپر سکون آ جائے گا، ابتدا سکون محال ہوتا ہے تو شروع میں حمزہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ عین کلمہ مکسور ہے تو نیچے ہم کسرہ لگا دیں گے، تو یہ اضربین، آخر سے نون کو ختم کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ اضربی ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی مؤنث سے مخاطب ہیں تو جو مؤنث کا جو صیغہ بنے گا ہمیشہ وہ اسی طرح بنے گا کہ اضربی تم مارو، ٹھیک ہے، اشربی تم پیو، ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے آپ نے مجرد کے جتنے بھی صیغے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بنانے ہیں۔ مؤنث کا جو واحد کا صیغہ ہوگا وہ ہمیشہ اسی طرح بنے گا۔ تثنیہ کا صیغہ، ٹھیک ہے، تضربانی ہے، ٹھیک ہے، وہ سیم مذکر کے صیغے کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے، شروع سے مضارع کی علامت ختم کریں گے، نیچے کسرہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، اضربا، آخر سے نون ختم کریں گے تو اضربا، ٹھیک ہے، اضربی، اضربا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو مؤنث کا جو جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن کا جو مضارع استعمال ہوتا ہے وہ تضربنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تضربنا ہے، ٹھیک ہے، اب تضربنا سے جب آپ امر بنائیں گے تو شروع میں حمزہ لگائیں گے، حمزہ کے نیچے زیر لگائیں گے کیونکہ اس کا عین کلمہ مکسور ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے پڑھا ہے اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو تو اس کے جب امر بنائیں گے تو اس کا حمزہ ہمیشہ کے لیے مکسور ہوگا، اگر عین کلمہ مضموم ہو یعنی کہ اس کے عین کلمہ کے اوپر پیش ہو تو اس کا جو یہ حمزہ ہوگا وہ ہمیشہ مضموم ہوگا، یعنی اس کے اوپر پیش ہوگی، تو یہاں پہ اس کا عین کلمہ مکسور ہے،
ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے زیر ہوگی تو یہ از ریبر نا، اس کا یہ جو نون ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ نہیں کرائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو مؤنث کا جو یہ جو صیغہ ہے ٹھیک ہے، چاہے وہ جمع کا صیغہ تھرڈ پرسن کے لیے جو استعمال ہوتا ہے یا جو سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مبنیات میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا یہ جو نون ہے یہ کہیں بھی کسی بھی صورت میں نہیں گرے گا، بس اتنا سمپل آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ جو جمع مؤنث جو غائبات جو تھرڈ پرسن کا جو صیغہ ہے اس میں، اور جو سیکنڈ پرسن کے لیے جو استعمال ہوتا ہے جمع کا صیغہ مؤنث کے لیے جیسے ذکر ہے، یہ جو دو نون ہے آخر میں یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو نون ہے یہ ان کا نون کسی بھی صورت کسی بھی حالت میں نہیں گرتا، یہاں جب ہم اس سے امر بنائیں گے ٹھیک ہے، رشید میں حمزہ لگائیں گے، اب یہ نون گر نہیں سکتا اس لیے یہ زیر بنا، ٹھیک ہے، تو یہ جو پیچھے سے یہ امر کے ٹھیک ہے مؤنث کے ازری بی ازری با ازری بنا، ٹھیک ہے، یہ تو وزن جو ہے یہ فعال یفعل زارا پر یزن اس سے بنایا ہم نے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ جتنے بھی مجرد کے ابواب ہیں ٹھیک ہے سیم رول جو ہے وہ یہی اپلائی ہوگا، جسٹ ڈفرینس یہ ہے کہ آپ نے صرف جو یہ جو حمزہ ہے اس کی علامت جو ہے وہ آپ نے جو ہے اس کے عائن کلمہ کے مطابق چینج کرنی ہے، اگر عائن کلمہ مفتوح یا مکسور ہے تو یہ جو حمزہ ہوگا ہمیشہ مکسور ہوگا، اگر اس کا عائن کلمہ مضموم ہے یعنی کہ اس کا عائن کلمہ کے اوپر پیش ہے تو یہ حمزہ ہمیشہ مضموم ہوگا، باقی جو جتنے بھی چینجز ہیں اکارڈنگ ٹو دس رول ہمیشہ ایسے ہی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا جو حمزہ ہے جسٹ اس کو حرکت آپ نے چینج یا تبدیل کرنا ہے، دیٹس اٹ۔